بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایسے کون سے 3 عمل ہیں جو میاں بیوی کے کرنے سے گھر میں پریشانیاں آتی ہیں؟ اس بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ محترم سامعین، میاں بیوی کے 3 کام گھر میں غربت لاتے ہیں۔ یہ 3 کام کبھی نہ کرنا۔ اگر کرو گے تو یاد رکھنا، غربت کا سمندر تمہارے گھروں کو ڈبو کے رکھ دے گا۔ تم لوگ غربت کی دلدل میں پھنس جاؤ گے، پریشانیوں کی، مصیبتوں کی دلدل میں پھنستے جاؤ گے۔ اس طرح پھنسو گے کہ باہر نکلنے کا کوئی راستہ ہی نہیں ملے گا۔ یہ 3 کام کبھی نہ کرنا۔ آخر وہ 3 کام ہیں کون کون سے جن کے کرنے سے انسان تنگ ہو جاتا ہے، انسان مصیبتوں میں، مختلف بیماری میں مبتلا رہتا ہے۔ سونے کی اینٹوں سے بنایا گیا گھر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بن جاتا ہے۔ آخر میاں بیوی کے وہ 3 کام کون کون سے ہیں؟ آئیے حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے جانتے ہیں کہ وہ 3 خطرناک کام کون کون سے ہیں۔ محترم ناظرین، ایک شخص بڑی دور سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے نماز پڑھنے آتا تھا۔ ایک مرتبہ وہ اچانک غائب ہو گیا، اچانک کہیں چلا گیا اور یہ معلوم نہیں کہ کہاں گیا۔ کچھ دن بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہیں لمبے سفر کو گئے۔ واپسی پر آپ تھکے ہوئے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے گھر دیکھا۔ گھر کی ایک دیوار تھی۔ اس راستے پہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ گھوڑے سے نیچے اترے، سواری سے نیچے اترے، دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ جیسے ہی آپ دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے، آپ نے سنا اس گھر سے ایک عورت کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ اس کا شوہر اسے مارتا چلا جا رہا ہے، ڈانٹتا جا رہا ہے، گالی گلوچ کر رہا ہے، تانے دے رہا ہے کہ او بدبخت، جب سے تو میرے گھر میں آئی ہے میں غریب ہو گیا ہوں۔ جب سے تو میرے گھر میں آئی ہے، تنگیوں کو ساتھ لے کر آئی ہے، پریشانیوں کو ساتھ لے کر آئی ہے۔ امیری کے جنازے نکل گئے، غربت عروج پر آ گئی۔ میرے لیے قیامت بن کر آئی تھی، تو میرے لیے عذاب بن کر آئی تھی۔ بیوی آگے سے رو رہی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب سنا، آپ اٹھے، ان کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ وہ شخص باہر نکلا۔ دیکھ کر پتہ چلا یہ اسی شخص کا گھر ہے جو میرے پیچھے نماز پڑھتا تھا اور اچانک غائب ہو گیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اپنی بیوی کو لے کر آؤ۔ اس کی بیوی آ گئی، دونوں سامنے کھڑے ہیں۔ آپ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یہ بتا بیوی کو کیوں ڈانٹ رہا ہے، بیوی کو کیوں مار رہا ہے، کیوں رلا رہا ہے؟ اس نے کہا، یا علی، یہ بدبخت جب سے میرے گھر میں آئی ہے، دوسری عورتیں بچے جنم دیتی ہیں، بچے پیدا کرتی ہیں، اس نے غربت پیدا کی ہے۔ دوسری عورتیں بیٹیاں پیدا کرتی ہیں، رحمت پیدا کرتی ہیں۔ اس نے میرے لیے زوال پیدا کیا، اس نے میرے لیے غربت کو پیدا کیا۔ جب سے یہ آئی ہے، رزق کے تمام دروازے بند کر دیے گئے ہیں۔ میں تو دن بدن غریب تر ہوتا چلا جا رہا ہوں۔ یہ سن کر حضرت علی نے عورت سے پوچھا کہ یہ بتا، یہ کب سے تجھ پر ظلم کر رہا ہے؟ یہ سن کر اس عورت کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ وہ کہنے لگی، اے امیر المؤمنین، جب سے میری شادی ہوئی اور میں اس گھر میں آئی تو ایسا لگتا ہے کہ میں جہنم میں آ گئی ہوں۔ جب سے میں اس گھر میں آئی ہوں تو میرا شوہر مجھے تانے دینے لگا کہ تیرے باپ نے تجھے جہیز نہیں دیا۔ میرا باپ غریب تھا اور جہیز دینے کے لیے اس کے پاس کچھ نہ تھا۔ شادی سے پہلے کہتا تھا، مجھے کچھ نہ دو، مجھے جہیز نہیں چاہیے، لیکن جب بیاہ کر لے آیا تو پھر مجھے تانے دینے لگا کہ تیرے باپ نے تو کچھ نہیں دیا۔ یہ چارپائی میری، یہ بستر میرا، یہ گھر میرا، سب کچھ میرا ہے، تیرا ہے ہی کیا؟ مجھے تانے دینے لگا، غیر عورتوں کے سامنے مجھے بے عزت کرتا ہے، غیروں کے سامنے میری تذلیل کرتا ہے، مجھے رسوا کرتا ہے۔ اس نے کبھی بھی میرے ساتھ پیار سے بات نہیں کی۔ آخر میں بھی تو انسان ہوں۔ ہر عورت کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا شوہر اس سے پیار کرے، محبت سے بات کرے، پیار بانٹے، اخلاق بانٹے، لیکن اس کے اندر نہ تو میں نے پیار دیکھا، نہ محبت دیکھی، نہ اچھے اخلاق دیکھے۔ یہ جب باہر جاتا ہے، باہر والوں کے سامنے تو ایسے مومن، متقی، پرہیزگار دکھائی دیتا ہے، لوگ کہیں یہ تو کوئی اللہ کا ولی آ رہا ہے۔ جیسے ہی گھر میں آتا ہے پھر ہون بن جاتا ہے۔ اس نے تو میری زندگی اجیرن بنا دی ہے۔ اب یہ مجھے مارتا ہے، کہتا ہے کہ میرے گھر سے نکل جاؤ، لیکن میں اس کا گھر چھوڑ کے نہیں جا سکتی۔ یا امیر المؤمنین، میرے ماں باپ فوت ہو گئے ہیں، اب اس کے سوا تو میرے اس دنیا میں کوئی نہیں۔
میں اس کا در چھوڑ کے نہیں جاؤں گی۔ یہ مجھے مارتا ہے، مارتا رہے، مجھے ڈانٹ قبول ہے، ذلالت بھی قبول ہے، رسوائی بھی قبول، مجھے سب کچھ قبول ہے، لیکن کم از کم اس کو بولو یہ مجھے گھر سے نہ نکالے۔ اب دونوں کو مخاطب کرتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ نہ کہا کرو کہ بیوی آئی ہے تو ساتھ غربت لے کے آئی ہے، ہرگز نہیں۔ انسان کے اپنے گناہ ایسے ہوتے ہیں، انسان کرتوت ایسے کرتا ہے جو اللہ کو ناپسند ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ غربت کو حکم دیتا ہے۔ غربت کو کس نے پیدا کیا؟ تنگیوں کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ اب یہ غربت، یہ تنگی اللہ کے حکم کے آگے ایسے بھاگتے دوڑتے نظر آتے ہیں۔ پھر اللہ حکم دیتا ہے پریشانیاں اس کے گھر کے اندر داخل ہو جائیں، غربت اس گھر کے اندر داخل ہو جائیں، تو بندہ دن بدن تنگ ہوتا نظر آتا ہے، پریشان ہوتا نظر آتا ہے۔ بیوی کے آنے پر یہ غربت نہیں آئی، بیوی کے آنے سے تنگیاں نہیں آئیں۔ انسان کے اپنے گناہ ہوتے ہیں جو اللہ کو ناپسند ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ انہیں آزمائش میں ڈالنے کے لیے غربت، پریشانیاں ان کے گھر بھیج دیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میاں بیوی کے 3 کام گھر میں غربت لاتے ہیں، یہ 3 کام کبھی بھول کر بھی نہ کرنا۔ دونوں نے پوچھا، یا علی وہ 3 خطرناک کام کون کون سے ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، پہلا کام بیوی کو گالیاں دینا۔ جو شخص بیوی کو گالیاں دیتا ہے اس سے بڑا عذاب کیا ہوگا کہ وہ اپنی بیوی کی نظروں سے گر جاتا ہے۔ گالیاں دینا نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو کھاتی ہے۔ اپنی نیکیاں ضائع نہ کرو۔ نمبر 2، ہر وقت، ہر گھڑی، ہر لمحے ایک دوسرے سے تلخ لہجہ اپناتے رہنا، یہ عمل بھی غربت کا سبب بنتا ہے۔ اچھا سوچنے کے بجائے غلط سوچنا، اللہ کے حضور جھکنے کے بجائے ایک دوسرے کو طعنہ دیتے ہوئے وقت برباد کر دینا، گھر میں غربت آتی ہے، رزق کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، رحمت کے فرشتے ایسے گھر میں نہیں آتے۔ نمبر 3، شیطان کو راضی کرنا۔ جو شخص رحمان کو ناراض کرتا ہے اور شیطان کو خوش کرتا ہے، بیوی کو مارنا، ڈانٹنا، یہ شیطان کو خوش کرنے والے کام ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کاموں سے سخت ناراض ہوتا ہے۔ اگر یہ 3 کام کرو گے تو یاد رکھنا غربت کی دلدل میں پھنس جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پیار، محبت اور بھائی چارے کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں، اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔